السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال وسلم الفجر فجران، فجر یحرم الطعام وتحل فیہ الصلاة، وفجر تحرم فیہ الصلاة ای صلاة الصبح ویحل فیہ الطعام، رواہ ابن خزیمہ والحاکم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجریں دو ہیں، یعنی فجر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فجر صادق اور ایک ہے فجر کاذب۔ صبح کاذب یہ ہوتی ہے کہ شروع کے اندر پھوٹتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صبح ہو گئی ہے، لیکن ابھی صبح نہیں ہوئی ہوتی، سحری کا وقت ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب پھر فجر طلوع ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق، یعنی سچی صبح، اب صبح طلوع ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ فجر صلاح، ایک فجر وہ ہے جس میں کھانا حرام ہو جاتا ہے اور نماز حلال ہو جاتی ہے، یعنی تو جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو پھر کھانا حرام ہو جاتا ہے، مطلب روزہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رہے، آج کل چونکہ رمضان ہے تو اس کے متعلقہ مسئلہ ہے کہ فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو اس کے دوران کھانے پینے کا مسئلہ جو ہے نا، یہ آج کل لوگ اور یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ فجر کی اذان اس وقت ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت حدیث کے الفاظ آپ سن لیں، فجر یحرم الطعام، جو کھانے کو حرام کر دیتی ہے، یعنی اس کے بعد کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کھانا نہیں کھانا، چونکہ اب فجر کے وقت سے روزہ شروع ہونا ہے تو اذان ہوتی ہی فجر کے وقت ہے، تو اس لیے شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے کھانا کھائیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، ایک وہ اس شخص کو اجازت دی ہے جو کھانا کھا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اذان شروع ہو جاتی ہے یا فجر طلوع ہو جاتی ہے تو وہ جو برتن میں کھانا کھا رہا ہے اس میں سے اپنی ضرورت کے، یعنی جو کھانا کھا رہا ہے فوری کھانا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی جس نے پہلے ہی کھانا کھا لیا ہوا ہے، اب دوبارہ اذان کے وقت کچھ لوگ جب اذان شروع ہوتی ہے اس وقت پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا کچھ عورتوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ کھانا بناتی رہتی ہیں، دوسروں کو کھلاتی رہتی ہیں، اور جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے پھر وہ خود کھانا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص پہلے سے کھانا کھا رہا ہے یا ایک شخص لیٹ اٹھا ہے تو لیٹ اس نے کھانا شروع کیا ہے، تو وہ تھوڑا بہت کھانا، چونکہ اس نے سارا دن گزارنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے، تو تھوڑا بہت اگر کھانا وہ لے لیتا ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ٹائم پہ اٹھا ہوا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی سحری فجر سے پہلے پہلے مکمل کرے، فجر کی اذان جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةَ أي صلاة الصبح وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، اور پہلی فجر وہ ہے کہ جس میں نماز حرام ہے۔ نماز حرام ہے کیا مطلب؟ کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز فجر طلوع ہونے سے پہلے نہیں ہوتی، جب فجر طلوع ہوگی تو اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اور وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، اس میں کھانا حلال ہے۔ تو یہ دو فجریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہیں، اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے اذانیں بھی دو ہوتی تھیں۔ پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان پڑھتے، بلال رضی اللہ تعالیٰ جو اذان پڑھتے تو جب وہ اذان ختم ہوتی تو صحابہ فرماتے اتنا ہی وقت ہوتا تھا کہ اذان ان کی ختم ہوتی اور ساتھ ہی دوسری اذان شروع ہو جاتی۔ یہ جو 3 بجے ایک اذان پڑھ دینا اور دوسری اذان فجر کے وقت پڑھنا، اتنا لمبا وقفہ نہیں ہوتا تھا، یہ درست نہیں ہے۔ آج کل کچھ مساجد میں ہوتا ہے وہ 3 بجے پہلی اذان پڑھ دیتے ہیں یا رات کے آخری پہر میں اور فجر کے وقت دوسری اذان پڑھتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ ہاں، اگر 2 اذانیں کہنی ہیں تو بالکل ان کے اندر وقفہ صرف 15-20 منٹ کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان پڑھتے تھے سحری کی، یعنی صبح کی، تہجد کی جس کو ہم کہہ لیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اذان پڑھتے تھے فجر کی۔